अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। ये जो मेरा लुक है ये आपके कहने के मुताबिक मैंने अपलोड अभी वीडियो पे करूँगी। वो आप उसमें सारा मेरा आइज़ का, मेरा सारा जैसे डेली रूटीन का मेकअप होता है वो मैंने किया। मेरे से मोस्टली क्वेश्चन किया जाता था, आप रेड कलर की डीप रेड लिपस्टिक नहीं लगाती। डीप रेड मुझे पसंद भी कुछ नहीं है, और लेकिन आज मैंने आप लोगों को लगा के दिखा दी। वो उधर आप सारा कुछ देख लेना, जो जो आपको चाहिए वो आपको सारा मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। कल मेरा टॉपिक था मेरी मामा के अबाउट। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, लेकिन आज मुझे क्वेश्चन आया कि आप ब्लॉगर हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप मॉडल हैं, आप क्या हैं। कुछ ने एंकर का कहा। नहीं जी, मैं नहीं, कोई ना मैं कोई एंकर हूँ, ना कोई मैं ब्लॉगर हूँ, ना मैं कुछ भी हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो जस्ट एक अपनी कज़न्स और मेरी सिस्टर्स ने मुझे कहा कि तुम चलो और करो तुम, और तुम जब तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम ज़रूर बताओ। और टैलेंट ये मेरा बताने वाला क्या था, जस्ट फन, आप इसको समझ लें। मैंने कहीं से क्लासेस नहीं ली, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मैंने खुद ही सभी कुछ सीखा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँ तो आपको समझ आए कि मेरे और मेरी से जो छोटी सिस्टर है ना, हम क्लास फेलो थी। उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब तक हमारे अब्बा जी ज़िंदा थे ना, दादाजी, उस टाइम तक मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई फिर उसके बाद मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट उसमें नहीं था, मेरा फैशन में था इंटरेस्ट। उसके लिए क्या था, मैं अभी छोटी सी बिल्कुल होंगी। एक तो मैं ज़िद्दी बहुत थी, दूसरी बात मनवा के अपनी छोड़नी है। उसमें कोई नहीं है कि रात है दिन है कुछ भी है। देखे ना, अल्लाह ताला पैदा करता है ना, उसमें मेरा कसूर तो नहीं था। लेकिन मैं ज़िद्दी बहुत ज़्यादा थी कि जो मुँह से बात निकालनी है वो मैंने करके और मनवा के ही छोड़नी। उसमें मामा की मैं बहुत लाडली बेटी थी। मामा, बाकी सब बच्चे एक तरफ थे, 3 बहन भाई, 2 जो मेरे से बड़े हैं, आप भी और भाई मेरे, वो और जो मेरी छोटी मेरे से सिस्टर हैं वो, और मैं क्लास में हूँ। उसको वो स्कूल भी, वो कॉलेज भी जाती थी, वो मैं घर में होती थी, जाती थी। स्टडी तो मैंने की, पढ़ी, सभी कुछ की, लेकिन सबकी विश थी कि आप फ़ातिह डॉक्टर बने। डॉक्टर इसको बनना चाहिए, इसको डॉक्टर बनना चाहिए। पर मैंने भी इरादा किया था मैंने डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन मैं क्यों नहीं बनी अब मैं सोचती हूँ, मुझे बन जाना चाहिए था। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बच्चे को जिस चीज़ में शौक़ हो, बच्चे को हमेशा उसी चीज़ में जाने दो। हर पेरेंट्स का ख्वाब आजकल यही है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए और हमारा बच्चा बहुत कामयाब हो जाए। एक बात मैं आपको बताऊँ, तदबीरें बदलती हैं, तकदीरें कभी नहीं बदलती। जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है। अगर हमारी ज़िंदगी 20 साल है तो वो 20 साल ही है। कुछ चीज़ें तो आज से बदलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो लिख दी गई हैं, और जो लिख दी गई हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारने की कोशिश करें, अपना करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। मैं बात करने का, ये बातें करने का जो मतलब है वो उस पॉइंट की तरफ मैं आ रही हूँ, क्या है कि मैं 1 साल की थी। 1 साल की थी तो मुझे एक मेरी नाज़िया बाजी थी, वो मेरी टेक केयर करती थी। क्रेडिट तो सारा पालने वाला को ही जाता है। वो मेरी बहुत टेक केयर करती थी, उनकी मामा भी हमारे से बहुत लव करती थी। मुझे जी शौक़ चढ़ा मेकअप का। उन वक्तों में क्या मिलता था मार्केट से, एक इतनी सी, उसको टिकिया टाइप ही होती थी, उसको उस वक़्त उसको लोग हम तो अब ब्लशन कहते हैं ना, उस वक़्त उसको लाली कहते थे। मामा से मैंने ज़िद कर ली कि मैंने मेकअप खरीदना है, मेकअप खरीदना। अब 3 साल के बच्चे को मेकअप क्या लेके दें? मामा ने मुझे बहुत टाला, बहुत कहा नहीं पाते, ये वो ऐसे करके। मैंने कहा नहीं, खाला जी को बुलाएँ। खाला जी जो हैं वो मैंने उनके साथ जाके अपना सारा मेकअप लेके आना। अच्छा जी, खाला जी आ गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, वो मुझे मार्केट ले गए। जब मार्केट लेके गए तो मार्केट वाला कहता है जी आपने क्या लेना है, आप क्या लेने आए हैं? वो आगे से कहती है मैंने कुछ नहीं लेना, इस बच्ची ने लेना है जो लेना है ना।
اب وہ مجھے دیکھ کے شوق تھا کہ یہ 3 سال کی بچی لے گی کیا. اچھا خالہ جی نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کے مجھے کہتی ہیں جو چیز لینی ہے اب تم پسند کر لو. اور اب بلیو کریں گے 3 سال کی تھی میں، اور 3 سال کی میں نے لپسٹکس لی، میں نے وہ لالیاں لی، میں نے پاؤڈر لیا، میں نے شیمپو لیا، میں نے سارا کچھ لے کے اپنا اسٹاک اکٹھا کر کے گھر آ گئی. جب گھر آئی نا میں تو ماما بڑی شوق تھی. اور ہمارے ابا جی زندہ تھے، ہمارے جو دادا ابو تھے، ابا جی ہم ان کو بولتے تھے. وہ بہت پیارے انسان، بہت ہی پیارے انسان. انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا، انہوں نے ہمیں 5 کلاس تک گھر میں ہمارے گھر میں ہم پڑھے. اور پھر اس کے بعد ہمیں پھر انہوں نے ایگزامس کے لیے اسکول میں داخل کراتے تھے. 5 سال تک ہم اسکول نہیں گئے تھے. مطلب ہماری تربیت، ہماری پرورش بہت عام گھروں سے، عام دنیا سے الگ ہوئی ہے. کہ میری چھوٹی سسٹر جو تھی وہ 3 سال کی تھی، 3.5 4 سال کی تھی جب اس نے پہلا قرآن پاک ختم کیا تھا، عام ہی ہوئی تھی. اس کے بعد جی کیا ہوا، اب ہم چھپ رہے تھے. اب انہوں نے مجھے چھپا دیا کہ ابا جی نہ دیکھ لیں. کہ ابا جی نے کہا نا چھوٹی سی عمر میں یہ میک اپ کرنے لگ پڑ گیا. اچھا وہ جب ابا جی نماز پڑھنے گئے پھر میں نے وہ نکالا، وہ کیا، میں بڑی ایکسائٹیڈ کہ ٹھیک ہے جی میک اپ میرا آ گیا. اس 3 سال کی ایج میں جو میری عادت تھی نا، وہ پھر میں بڑی ہوتی گئی. بڑی جب ہو گئی تو پھر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، یہ وہ سارا کچھ. میری چھوٹی سسٹر کو پڑھائی میں اور پینسلس میں بہت انٹرسٹ تھا، اور مجھے جی فیشن میں انٹرسٹ تھا. وہ جتنا میں فیشن کرتی تھی وہ اتنی سمپل تھی، اتنی سمپل ہے آج بھی. اور میں اتنی جیسے میری ماما بھی بڑی ماڈرن اور فیشنیبل ہوتی تھیں. میرا دل نہیں کرتا کہ میں کہوں کہ تھی ہیں. تو وہ پھر سارا کچھ میرے میں آ گیا، اور میں نے پھر خود ہی ٹرائی کی. فرسٹ ٹائم میں نے فرسٹ ایئر کی میں اسٹوڈنٹ تھی جب میں نے اپنی آئی بروز کی، اپنی کزنس پہ ٹرائی کی. میری اتنی اچھی اور نائس کزنس کہ وہ چھوٹی چھوٹی وہ جو تھی، وہ میں نے ان کو اپنے آگے بٹھانا اور ان کی میں نے آئی بروز بنا دینی اور انہوں نے چپ کر کے بنوا لینی. دیکھیں نا ایسے بھی ہوتا ہے. اس پہ میں نے ٹرائی کی اپنی کزنس کے آئی بروز پہ. پھر کر کے وہ پھر جب میرا خیال ہے میٹرک یا فرسٹ ایئر میں ہوں گی پھر میں ایکسپرٹ ہو گئی. پھر میں نے میک اپ بھی خود ہی، ہیئر اسٹائل بھی خود ہی. یہی نہیں کہ ان وقتوں میں تو پتہ یوٹیوب کا اور فون کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. اب سے آپ 20 سال پیچھے جائیں، 20 سال پیچھے تو یہ چیزیں نہیں تھیں. پھر میں بڑی ہو گئی، لیکن ہمارے میں یہ ٹی وی پہ آنا یا اس طرح کرنا کچھ اس چیز کی الاؤ بالکل بھی نہیں تھی. تو پھر ہم نے ٹرائی کرنی. پھر میری کزنس نے پھر میرے سے میک اپ کروایا کرنا، بڑے شوق سے سب نے آیا کرنا میک اپ کروانے. پھر کچھ ہماری جو ہم نے کبھی آج تک، یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس چیز کو آپ بھی خود کرنا، جو آپ کے گھر کام کرتے ہیں ان کو کبھی ملازم نہ کہا کریں، کبھی میڈ نہ کہا کریں، کبھی ان کو نوکر نہ کہا کریں. وہ ہمارے گھر کے بندے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں. اپنوں سے زیادہ دیکھیں جو اپنی نیند اپنا گھر پر چھوڑ کے ہمارے پاس رہتا ہے نا، وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے. اور کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تم نوکر ہو یا یہ ہو وہ ہو، اس کو پتہ سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی نہیں. وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، اپنا بہن بھائی ہوتا ہے. اس کو نوکر کبھی نہ کہو، ان کو یہ نہ کہو یہ نکرانی ہے ہماری. دیکھنے والے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کا کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے منہ سے بتا کے کرو. جو ہمارے گھر ہیں 20 ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کو آج تک ہم نے کبھی ان کو ایسے اس نام سے نہیں بلایا. نہ وہ مجھے زیب دیتا ہے کہ میں بار بار یہ رپیٹ کروں کہ ان کو ہم کس طرح بلائیں. تو ہمارے تو نسلی پیچھے سے چل رہے ہیں، شروع سے پیدا بھی نہیں ہوئے تب سے وہ پیچھے سے نسل در نسل چلتے ہیں. لیکن بہت ہی سویٹ جان ہمارے پہ دیتے ہیں، ہم ان پہ جان دیتے ہیں. وہ بلکہ ہمارا پیٹرول ہے، ہم ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. ان کو کچھ نہ ہو ہم کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہ ہو، ہیڈک تک نہ ہو. اچھا جی، وہ ہمارے گھر ایک آتی ہوتی تھی، ایک آپا ہی کہہ لیں. ان کی بیٹی کی شادی تھی. سب سے پہلا میں نے ان کو دلہن بنایا. اس کا نام رفیہ تھا. اس کو بہت شوق تھا، وہ کہتی تھی میں نے فاتح سے تیار ہونا ہے، فاتح سے ہی میں نے دلہن بننا ہے، فاتح سے ہی میں نے تیار ہونا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جانا آپ. وہ آ گئی. اب میرے پاس وہ اس طرح کا میک اپ تو نہیں تھا جیسے میں دلہن تیار کرتی تھی. پھر میں نے جلدی جلدی سے سارا منگوایا. وہ آئی، اس کے بھائی اس کو چھوڑنے آئے کہ بی بی جی نے اس کو تیار کرنا ہے.
اور سارا کچھ اس کو میں نے تیار کیا، کمال کیا کہ جب وہ گاؤں گئے دنیا نے دیکھا کہ واقعی دلہن تیار ہوئی ہے جی، دلہن تیار ہو گئی، دلہن چلی گئی جا کے اس کو جی اگلے ولیمے والے دن تو پھر ویسے وہ تیار نہیں ہوئی تھی، پھر جی مجھے کریڈٹ ملا کہ فاتح پاس ہے، فاتح ہائی کسی کو، پھر میں اپنے خاندان میں ٹرائیاں سب کچھ کرنے لگ پڑی، ہر طرح سے میں نے ٹرائی دی کیا، جس کو میں نے تیار کیا مجھے آج بھی اپنی ماما بیگم کے ورڈ یاد ہیں، اس کو 1 سال بعد ڈیورس ہو گئی، جب ڈیورس ہو گئی اس کو تو مجھے ماما نے جوک کیا کہ فاتح نے اس کو ریڈی کیا تھا تو اس وجہ سے ہو گئی تھی ڈیورس اس کو، اچھا جی اس کو میں نے ریڈی کیا، لیکن وہ پھر اس کے بعد اس کی سیکنڈ شادی ہوئی، ماشاء اللہ وہ اپنے گھر ہیپی تھی، آباد تھی، سبھی کچھ، سیکنڈ ٹائم سے میں نے رسک نہیں لیا اس کو تیار کرنے کا، پھر میں نے کیا کیا، پھر میری بینا باجی ہیں، پھر ان کی 2 سسٹرز کو میں نے تیار کیا، وہ بڑی ہیپی تھی، ماشاء اللہ ابھی بھی بڑی ہیپی ہیں اپنے گھر، پھر میں بڑی دنیا کو میں نے تیار کیا جی، دنیا کو تیار کر کر کے پھر میں نے اب ایک ایکسپرٹ فاتح ہو گئی میک اپ والی، اور اب یہ سین ہے کہ اسٹڈی بھی کرو اور جو آپ کے اندر کا ہے نا ٹیلنٹ اس کو باہر لے کے آؤ، اگر آپ کو میک اپ کا ہے وہ ضرور سیکھو، اگر آپ کو جس چیز کا بھی آپ کو ہے، پینٹنگ کا ہے، جس کا بھی ہے آپ وہ کرو، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے اسٹڈی نہیں کرنی، اسٹڈی مسٹ آپ نے کرنی ہے، اسٹڈیز پہلا پوائنٹ ہے اور بعد میں ہے آپ کا باقی چیزوں کا، پڑھے لکھے ہو آپ کو بولنے کا پتہ چلتا ہے، آپ کو آج کل کے تو پڑھے لکھے بھی جاہل ہی ہیں، لیکن کچھ پڑھے لکھے بہت اچھے بھی ہیں، بہت نائس بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کا، لیکن مجھے ایک بات کا بڑا ہے غم کہ میں ڈاکٹر ہوتی، میری ماما کی وش تھی لیکن میں نہیں بن سکی ڈاکٹر، مائنڈ میں نہیں تھا کہ میں نے ڈاکٹر بھی بننا ہے، میری ماشاءاللہ چھوٹی سسٹر جو ہے وہ اس نے ایگزام CSS کے دیے، وہ کلیئر کر گئی، بردر میرے کر کے، سسٹر میری کینیڈا ہوتی ہیں، اس کے بعد میرا نمبر ہے، میں اپنے گھر پہ ہی ہوتی ہوں، اپنی ماما بیگم کے ساتھ میں ہوتی تھی، بہت زیادہ ٹائم میں نے ماما کے ساتھ اسپینڈ کیا، اور بس پھر زندگی گزرتی گئی، ایک زندگی بہت ہی حسین اور خوبصورت زندگی گزاری ابھی تک، لیکن ماما کی کمی جو ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، نہ وہ کوئی پوری کر سکتا ہے، اسی لیے اپنے والدین کے ساتھ بہت ٹائم گزارنا چاہیے، فون یوز بالکل نہ کرو، اب پتہ چلتا ہے کہ کاش تب زیادہ ٹائم گزار لیتے، ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوئے فون کبھی یوز نہ کرو، ماں باپ کے بیٹھے ہوئے کبھی ان کی باتیں، ان کے ساتھ باتیں کرو، ان کو اپنے دل کی باتیں بتاؤ، وہ بہترین آپ کا دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کے اتنے بہترین اور ویل وشر ہوتے ہیں کوئی نہیں ہو سکتا، اگر آپ کو کوئی پسند ہے اپنے پیرنٹس سے کرو، اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کرو، میرے بہن بھائی ہیں میرے پہ جان دیتے ہیں الحمدللہ، جیسے میرے بغیر فاتح وہ کرتے ہیں، میری سسٹر ہیں کینیڈا سے، ان کو فکر ہوتی ہے، وہ میری آنکھ میں ٹیئرز برداشت نہیں کر سکتے، اب تو ماما کے بعد سے ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں آنسو ہیں نا، آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور میری ماما کہتی ہوتی تھی گرے ہوئے مکان کے لوگ اینٹیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس لیے کسی کے سامنے اپنے آپ کو اتنا کبھی بھی کمزور شو نہ کرو، ہمیشہ اسٹرانگ رہو، اسٹرانگ بنو، اور دوسرے کو بھی ہمت اور دلاسا دو، تو جی یہ تھی جی میری میک اپ کی اسٹوری، جو کسی کو لوگوں کو بہت زیادہ سسپینس تھا کہ آپ کا کیا بزنس ہے، آپ کا کوئی کلینک ہے، آپ میک اپ کرتی ہیں یا کچھ ایسے ہے، نہیں جی میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں، میں کوئی میک اپ شیک اپ نہیں کرتی، آپ کو ٹپس وغیرہ ضرور دوں گی، آگے چل کے آنے والے وقت کا نہیں پتہ، میں کر بھی لوں کچھ، لیکن ابھی فی الحال یہی ہے، تو اس میں سارا کریڈٹ جاتا ہے میری سسٹر کو، میری کزن کو، اور میری باقی چھوٹی چھوٹی جو کزنس پیاری پیاری ہیں ان کو جاتا ہے، تو بس یہی تھا اسٹارٹ اپ، باقی کچھ باتیں ہیں جیسے وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہوں گی، ساری باتیں آج ہی تو ختم نہیں کر لینی، آگے کے لیے بھی تو چھوڑنی ہے ہمیں، ابھی میں نے مارننگ میں ماسک کا بتایا تھا، وہ ان لکیلی کیا ہوا، وہ اچانک سے میں نے سیو کرنا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا، وہ لیکن کاپی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے آپ کی فیس کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے،
इंस्टेंट ग्लो के लिए स्पेशल मैं बताया था रेडी होने से पहले कि मैं बताती हूँ। तो और मेरे से हेयर कलर का बहुत पूछा गया है कि आपका हेयर कलर कौन सा है। ये जी मैं कट डाउन नहीं अपने हेयर करती, मैंने कभी भी सैलून से या कभी भी किसी पार्लर से आज तक अपने हेयर डाई नहीं करवाए, ना मैंने कट डाउन का कभी रिस्क लिया है। लोग करवाते भी हैं लेकिन मैंने कभी रिस्क नहीं लिया, मैं घर पे खुद ही करती हूँ। करके भी दिखाऊंगी और हर बंदा आजकल घर में कर लेता है, ये कोई इतना मुश्किल काम को नहीं, लेकिन कट डाउन के विदाउट ही करना चाहिए। ये नंबर है जी मेरा 7। लोरियल का 7 मुझे लोरियल बेस्ट लगता है, बाकी भी मैंने अभी ट्राई नहीं किया। लोरियल का 7 नंबर है ये, लेकिन इसके पीछे नीचे मैंने क्या किया था 7.1 पहले मैंने एप्लीकेशन उसकी की थी, वो मैंने बेस की थी, ऊपर भी मैंने 7 नंबर किया था, उसके साथ भी मेरा ये कलर आया। कलर्स का हमेशा ये होता है कि आप कि बाहर वाली डे में सनशाइन में आपका कलर और आता है, आपकी रूम की लाइट्स में कलर और आता है, आप जब ऑयलिंग करते हो आपका कलर और होता है, जब आप इनको ब्लो ड्राई करते हो स्ट्रेट करते हो और कलर आता है। ये कलर्स आपके इसी तरह आपको डिफरेंट इफेक्ट्स देते रहते हैं, इसमें ये नहीं होता कि अगर पिक्चर पे है तो सेम वही क्यों नहीं आया, आ जाता है स्लोली स्लोली, आप लगे रहें तो आ ही जाएगा। तो इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हेयर डाई करना चाहते हो या हाईलाइट्स करना चाहते हो, लो लाइट्स करना चाहते हो, तो उसमें भी कट डाउन नहीं करना चाहिए। कट डाउन से बाल जो है ना रफ़ बहुत हो जाते हैं, जब रफ़ हो जाते हैं तो फिर आप उस चीज़ को टाइम लगता है उसको ठीक होने में, और थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल होना चाहिए कि एक चीज़ किया उसको थोड़ा सा फिर 1 महीना बर्दाश्त करो, ऑयलिंग मस्ट करो, कंडीशनर करो, सारा कुछ करो। वो मैं डे बाई डे अपना नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।